السلام علیکم جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. نام میرا تو شہباز ہے، اور یہ جو ہماری آرگنائزیشن کا نام ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا سسپینس کریٹ کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا. تو کرنا یہ ہے کہ میرے خیال میں یہ پورا ویزیبل نہیں ہے یہاں پہ، اس کی تھوڑی سی آواز کم کر دیں گے. اچھا تو وہ میرے خیال میں لکھ لیجئے اسپیلنگ اس کے. یہ ہیں جی SCHUITEMA. SCHUITEMA. کیا لگتا ہے کیا یہ ٹیٹما اسکاٹما؟ جی ادھر سے کیا لگتا ہے کیا یہ ٹیچرز کا امتحان شروع ہو گیا؟ تو سنا تو یہ تھا کہ ہمارا ایک وہ ٹریننگ ہونی ہے، یہ تو آتی امتحان شروع ہو گئے. تو چلے زیادہ ٹیسٹ نہیں کرتے، ابھی آ جائے گا سامنے جو بھی ہے. یہ جو آرگنائزیشن ہے اس میں مجھے کام کرتے ہوئے تقریباً کوئی 18 سال ہو گئے ہیں، اور میرے 2 رول ہیں اس آرگنائزیشن میں. ایک تو میں پروگرامز ڈلیور کرتا ہوں، پلس جو ہے وہ بزنس ڈیولپمنٹ کو دیکھتا ہوں. اور مجھے لگتا ہے کہ میری شخصیت پہ میرے نام کا بھی اچھا خاصا اثر ہے. ہوتا ہے ویسے شخصیت کا پہ اثر ہوتا ہے نام کا؟ پتہ نہیں، باقیوں کو تو پتہ نہیں، میری شخصیت پہ تو ہے. تو کیا کرتا ہے جی شہباز؟ کیا کرتا ہے؟ اچھا تو شہباز کرتا پرواز ہے. تو میری جاب کی نیچر بھی ایسی ہے، اور نام کی وجہ سے بھی میری ٹریولنگ جو ہے وہ اچھی خاصی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور جب میں اچھی خاصی کہتا ہوں تو وہ واقعی اچھی خاصی ہوتی ہے. تو بلانگ میں پنڈی سے کرتا ہوں. 2019 میں گیا ہوا تھا کراچی، تو واپسی پہ بہاولپور میں ایک بینک ہے NRSP بینک. تو آئی تھاٹ کہ ان کے ہیڈ آف HR سے ملاقات کر لیتے ہیں. تو میں نے ان کو کراچی سے کال کیا کہ سر آپ سے ملاقات کرنی ہے. تو مجھے کہتے ہیں شہباز صبح 9 بجے پہنچ جاؤ. تو کراچی سے کال کر رہا ہوں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ صبح 9 بجے پہنچ جائیں جی. تو ہم بھی پرواز کرتے ہوئے صبح 9 بجے پہنچ گئے. تو جیسے میں مین گیٹ پہ وہاں پہ پہنچا تو جو گارڈ وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، میں نے اس کو اپنا تعارف کروایا اور اپنی کمپنی کے بارے میں بتایا. تو مجھے کہتا ہے سر جی یہ کمپنی کا نام کیا بتایا آپ نے؟ تو وہ میں نے کمپنی کا نام پھر ریپیٹ کیا. تو مجھے کہتا ہے سر جی کوئی کارڈ شارڈ ہے آپ کے پاس؟ تو میں نے وہ وزٹنگ کارڈ نکالا، اس کے حوالے کر دیا. اب وہ بیچارہ اس کارڈ کو کبھی اوپر سے دیکھے، کبھی نیچے سے دیکھے، الٹا کرے سیدھا کرے. تھوڑی دیر گزری تو اس نے ہیڈ آف HR کو کال کیا، اور کال کر کے کہتا ہے سر یہ شہباز صاحب آئے ہیں چھوٹی ماں سے. تو یہ نہ تو چھوٹی ماں ہے اور نہ ہی اسکوٹما ہے. اس کو پروناؤنس کرنے کا جو پھر ہم حل نکالتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کے اسپیلنگ ہی چینج کر دی. اور وہ کیا ہے؟ SKAYTEMA اسکیٹیما. تو اسکیٹیما کا مطلب ہوتا ہے شپ بلڈر. یہ بیسیکلی ڈچ ورڈ ہے، اور جس طرح سے پاکستان میں نام ہے نا مانڈوی والا، بندوق والا، ٹرنک والا، تو یہ ایسا ہی ایک نام ہے. جب ہم آرگنائزیشن ایکسیلنس کی بات کریں گے تو اس میں لیڈرشپ کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے. کیوں جی ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کے ایمز میں جو ہے لیڈرشپ پوزیشنز پہ کون ہے؟ سب لیڈرز ہیں. ٹھیک ہے، اچھا تو آرگنائزیشن کی ایکسیلنس کس کے ساتھ لنکڈ ہے؟ پھر لیڈرشپ ایکسیلنس کے ساتھ. ٹھیک ہے، اچھا لیکن لیڈرشپ ایکسیلنس جو ہے وہ کس چیز پہ بیس کرتی ہے؟ وہ ہمارے نزدیک پرسنل ایکسیلنس پہ بیس کرتی ہے. کیونکہ ہوتا پتہ کیا ہے، ہم لوگ جب ہمارے پیارے نبی کی بات کرتے ہیں نا، تو ہم جتنی بھی ہم روایات جو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں وہ 40 سال سے بعد کی کہانی سنا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ان میں کوالٹیز تھی، یہ کوالٹیز تھی، یہ کوالٹیز تھی. لیکن وہ اس مقام تک پہنچنے کے لیے وہ 40 سال پہلے جو ہوا وہ کیا ہے؟ وہ سارے کا سارا کس چیز پہ بیسڈ ہے؟ پرسنل ایکسیلنس پہ بیسڈ ہے. اور اسی طرح سے جب ہم کسی ادارے میں کسی جگہ پہ مل کے کام کرتے ہیں تو وہ ٹیم کی صورت میں ہم پھر ٹیم ایکسیلنس کو دیکھتے ہیں. تو ایکسیلنس آرگنائزیشن کے حوالے سے جب ایمز کی بھی میں بات کروں گا تو ان 3 چیزوں کو میں دیکھوں گا کہ لیڈرشپ، پرسنل ایکسیلنس اور پھر ٹیم ایکسیلنس، کہ آپ کا آپس میں کس طرح سے ہے. اچھا اس میں جو ہماری ٹیک ہے ایکسیلنس کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ٹیک ہماری بڑی سمپل سی ہے. وہ یہ ہے کہ ایکسیلنس چاہے کسی بھی لیول پہ ہو، آپ انڈیویجول کی بات کریں، آپ آرگنائزیشن کی بات کریں، ایون نیشن کے لیول پہ بات کریں، کرائیٹیریا بڑا سمپل سا ہے، اور وہ کیا ہے؟ انٹینٹ ٹو سرو. کہ اگر ہماری نیت ہے کچھ کرنے کی تو نہ صرف یہ کہ ایز اے انڈیویجول میں گرو کرتا ہوں، چاہے میری پرسنل لائف ہے چاہے میری پروفیشنل لائف ہے، اگر یہی انٹینٹ میری جو ہے آرگنائزیشن میں ہو
کہ آرگنائزیشن میں زیادہ تر لوگوں کا فوکس یہ ہو کہ ہم نے اپنی آرگنائزیشن کو سرو کرنا ہے، اور مینجمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہم نے اپنے کسٹمرز کو سرو کرنا ہے. تو آپ کا کسٹمر کون ہے؟ کون ہے؟ اسٹوڈنٹس ہیں. اور کون ہے؟ پیرنٹس بھی ہیں. ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہے، اور ہاں فیوچر لیڈرز بھی ہیں. اور ایک تو مس کرتے جا رہے ہیں آپ. ہمارے نا دو قسم کے کسٹمرز ہوتے ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں ایکسٹرنل کسٹمرز. تو جتنی بھی آپ نے بات کی یہ کون ہیں آپ کے؟ یہ آپ کے ایکسٹرنل کسٹمرز ہیں. لیکن جو دوسرے ہیں، یہ جو سب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کون ہے؟ تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ہمارے انٹرنل کسٹمرز ہیں. کس کے؟ مینجمنٹ یا ایمز کے دو قسم کے کسٹمرز ہیں. ایک تو وہ ہیں جو کہ ایکسٹرنل ہیں، اور دوسرے کون ہیں؟ وہ یہ ہیں. کیونکہ دیکھیں بڑی سمپل سی چیز ہے. اگر مینجمنٹ کا فوکس یہ ہے کہ لوگ، زیادہ تر لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے ایمز کو کیا دینا ہے، ہم نے کیسے کنٹریبیوٹ کرنا ہے، اور اسی طرح سے مینجمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہم نے اپنے کسٹمرز کو سرو کرنا ہے. اور میں نے کسٹمر کہا دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ایکسٹرنل ہے اور ایک انٹرنل ہے. تو اگر مینجمنٹ کا فوکس یہ ہے کہ ہم نے اپنے کسٹمر کو سرو کرنا ہے، چاہے وہ ایکسٹرنل ہے چاہے وہ انٹرنل ہے، تو وہ ادارہ گرو کرتا ہے. کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کے انٹرنل کسٹمرز آپ سے خوش نہ ہو اور آپ یہ کلیم کریں کہ ہم ایکسٹرنل کسٹمرز کو خوش کر سکتے ہیں. نہیں ہوتا. وقتی طور پہ کام چل جاتا ہے لیکن نہیں چلے گا. سسٹینیبلٹی نہیں ہے اس میں. تو اگر مینجمنٹ کا فوکس یہ ہے کہ ہم نے ایکسٹرنل اور انٹرنل دونوں کسٹمرز کو سرو کرنا ہے، تو پھر ادارہ گرو کرتا ہے. اور اسی کو ہم بڑے لیول پہ لیتے ہیں. مثلا پاکستان کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں، کیا خیال ہے؟ ریسورسز کی کمی نظر آتی ہے پاکستان میں؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ ابھی تک تو ہم نے پوری طریقے سے پاکستان کو ایکسپلور بھی نہیں کیا. تو پاکستان میں ریسورسز کو اگر ہم دیکھیں تو ریسورسز کی کمی تو نہیں ہے. تو پھر پاکستان مار کیوں کھا رہا ہے اتنے عرصے سے؟ لیڈرشپ. مجھے لگتا ہے کہ شاید جتنے لیڈرز پاکستان میں ہیں دنیا میں شاید کہیں پہ ایسے ہوتے ہوں. کیوں؟ کیونکہ ہم میں سے ہر ایک کو کیا لگتا ہے؟ میرے سے بڑا لیڈر ہی کوئی نہیں ہے. تو لیڈرشپ بھی نہیں ہے. پھر ہو سکتا ہے پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی ہو. تو پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی ہے؟ نہیں ہے کمی. کیوں؟ کیونکہ میرا تو کام ہی ہے. میں مختلف اداروں میں جاتا ہوں، ہر ہفتے کہیں سے کہیں ہوتا ہوں. ابھی جو ہے میں نے سیشن کیا، یہ پی پی ایم آئی ہے، پاکستان جو ہے پلاننگ اینڈ مینجمنٹ انسٹیٹیوٹ. گریڈ 17 سے لیکن 20 تک کے لوگ تھے، تو وہ بھی ہیں. پھر بہت سے ادارے ایسے ہیں کہ جب میں ان کے پاس جاتا ہوں تو مجھے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ جو پروڈکٹس تیار کرتے ہیں اس کا وہ سنگل پیس تک لوکل مارکیٹ میں سیل نہیں کرتے. پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو ایکسپورٹ کرتے کس کو ہیں؟ یورپین کنٹریز کو، یو ایس کو، کینیڈا کو. تو یورپین کنٹریز کے سٹینڈرڈز کے مطابق پروڈکٹس تیار کرتا کون ہے؟ پاکستانی کرتے ہیں. ایون جو جتنی بھی ایم این سیز ہیں یہاں پہ، کتنے گورے ہیں اس کے اندر؟ نہیں، سب پاکستانی ہی لے کے چل رہے ہیں. تو پاکستان میں اگر دیکھا جائے ٹیلنٹ کی بھی کمی نہیں ہے، را فارم میں صحیح، لیکن ہے، موجود ہے. ٹھیک ہے. تو پھر ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ایز اے نیشن ہمارا مسئلہ ہے کیا؟ اور مینجمنٹ مسئلہ بھائی ہوتا یہ ہے کہ جب میری اپنی کمپنی ہوتی ہے نا، وہاں پہ تو بہترین مینجمنٹ ہے میری. آنرشپ نہیں ہے. اس سب کی ریزن پتہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ جو پاکستان میں ہے وہ نیتوں کا مسئلہ ہے. اصل مسئلہ کیا ہے؟ نیت کا مسئلہ ہے. کیونکہ نیت جو ہے دو طریقے سے فنکشن کرتی ہے. یا میری نیت کچھ دینے کی ہے یا لینے کی ہے، گیونگ ہے اور ٹیکنگ ہے. تو درمیان کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ ہاں تھوڑی سی کلیئرٹی. وہ تو گیونگ ہو گئی نا. اگر ہاں وہ سیلف لیس جو ہے وہ گیونگ ہے نا، دینے نہیں. یہ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی آپ آ رہے ہیں لیکن اس کے لیے جو ٹرم آپ جو بات کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے جو ٹرم استعمال کرتے ہیں وہ کچھ اور ہے. یہ میں اس کو اس طرح سے پوچھ لیتا ہوں، کسی بھی ادارے کے لیے جاب کیوں کرتے ہیں؟ جی ہم کسی بھی ادارے کے لیے جاب کیوں کرتے ہیں؟ زیادہ تر کیسز میں سیلری کے لیے. تو بظاہر کیا لگتا ہے؟ گیونگ ہے یا ٹیکنگ ہے؟
ٹیکنگ ہے. بظاہر کیا لگ رہا ہے؟ ٹیکنگ ہے. اچھا تو وہ ادارہ جس کے لیے ہم جاب کرتے ہیں وہ سیلری ہمیں دیتا کیوں ہے؟ وہ ہم سے سروسز لیتا ہے. تو وہ ادارہ کیا ہے؟ گیور ہے یا ٹیکر ہے؟ بظاہر ٹیکر، بظاہر ٹیکر ہے. لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہم اس کو کہتے ہیں سر گیو اینڈ ٹیک کر رہے ہوتے ہیں کہ میں کچھ دیتا ہوں بدلے میں کچھ لیتا بھی ہوں. تو تیسری جو چیز ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ گیو اینڈ ٹیک. اسکیٹما کہتے ہیں کہ نہیں دو چیزیں ہوتی ہیں، گیونگ ہے یا ٹیکنگ ہے. لیکن یہاں پہ تو تیسری بھی ایک چیز نظر آ رہی ہے جو کہ کیا ہے؟ گیو اینڈ ٹیک ہے. اچھا اس پہ ایک امریکن آتھر ہے ایڈم گرانٹ، اس نے بک بھی لکھی ہے، گیو اینڈ ٹیک کے نام سے لکھی ہے. اس نے کہا کہ سوسائٹی میں بھی، اداروں میں بھی 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ جن کا فوکس ہوتا ہے واٹس ان اٹ فار می، مجھے کیا ملے گا، ایمز نے مجھے کیا دیا، پاکستان نے مجھے کیا دیا، میرا کسٹمر مجھے کیسے سرو کرے گا، میرے بچے میری کیسے خدمت کریں گے، سوسائٹی کیسے میری خدمت کرے گی. ٹھیک ہے، یہ کون ہے جن کا فوکس ٹوٹل کس چیز پہ ہے؟ واٹس ان اٹ فار می. ان کو کہتا ہے یہ لوگ ہوتے ہیں ٹیکرز. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میں نے پاکستان کو کیا دیا، جن کا فوکس کس چیز پہ ہے کہ میں نے پاکستان کے لیے کیا کیا، میں کیا کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں، میں اپنے اسٹوڈنٹس کی لائف کو کس طرح میننگ فل بناتا ہوں، میں دوسروں کو کیا دیتا ہوں، کسٹمر کو کیا دیتا ہوں، دوسرے کو کیسے سرو کرتا ہوں. یہ ان لوگوں کو وہ کون کیا کہتا ہے؟ یہ گیورز ہوتے ہیں. لیکن زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ ان کو وہ کہتا ہے یہ وہی ہوتے ہیں جو گیو اینڈ ٹیک کرتے ہیں، جو آپ کو اداروں میں یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ اتنا ہی کام کیا کریں جتنی، ہاں سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ کون ہے؟ ان کو کہتا ہے یہ میچرز ہوتے ہیں. میچرز کیا کرتے ہیں؟ اتنا ہی کام کرتے ہیں جتنا ان کو ریٹرن ملتا ہے. تو یہ جو ہے بیل کرو ہوتا ہے. بیل کرو کیا چیز ہے؟ یہ یوں چلتی ہے، پھر یوں آتی ہے، پھر یوں اور پھر یوں. بیل کرو یہ ہے، ٹھیک ہے، یوں ہے. تو آپ کو ایکسٹریم لیفٹ پہ ملیں گے ٹیکرز، ایکسٹریم رائٹ پہ ملیں گے گیورز، اور درمیان میں جو زیادہ تر لوگ ہیں یہ کون ہیں؟ یہ میچرز ہیں. تو ہمارے یہ جو سو کالڈ لیڈرز ہیں، کیا خیال ہے کیا ہیں؟ گیور ہیں، ٹیکر ہیں یا میچر ہیں؟ کیا ہیں؟ یہ ٹیکرز ہیں. تو پاکستان کو ان حالات تک جو پہنچایا لوگوں نے وہ کون تھے؟ وہ کون ہے؟ وہ ٹیکرز ہیں. لیکن کیا صرف ٹیکرز نے یہاں تک پہنچایا؟ کیا صرف اشرافیہ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا؟ نہیں. جو ہماری عوام ہے یہ کیا ہے؟ گیور ہے، ٹیکر ہے یا میچر ہے؟ یہ میچرز ہیں. اور زیادہ تر لوگ کون ہیں؟ میچرز ہی ہوتے ہیں. کسی بھی ادارے میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. ایون ایمز میں بھی یہی ہوگا. کچھ گیورز ہوں گے، کچھ ٹیکرز ہوں گے، اور کچھ جو ہے وہ میچرز ہوتے ہیں. تو پاکستان جو اس حالت تک پہنچا وہ کہاں، کس کی وجہ سے؟ وہ یا تو ٹیکرز کی وجہ سے یا میچرز کی وجہ سے. تو ایڈم گرانٹ کہتا ہے کہ ہوتے 3 قسم کے لوگ ہیں، گیور، ٹیکر یا میچرز. اسکیٹما کہتے ہیں کہ نہیں، ہوتے 2 قسم کے لوگ ہیں، گیور ہوتے ہیں یا میچرز ہوتے ہیں، ٹیکرز ہوتے ہیں. وہ کیوں کہتے ہیں؟ اسکیٹما کیوں کہتے ہیں کہ 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے نزدیک جو میچرز ہوتے ہیں، جو گیو اینڈ ٹیک کرتے ہیں، زیادہ تر کیسز میں ہوتے یہ بھی ٹیکر ہی ہیں. میچرز زیادہ تر کیسز میں ہوتے کیا ہیں؟ ٹیکرز ہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ میں دیتا کس لیے ہوں. تو اگر نہیں ملے گا تو پھر کیا ہوگا؟ سیلری اگر ملنا بند ہو جائے، ایمز کے لیے کتنا عرصہ کام کریں گے؟ پاگل تھوڑی ہیں، عقل نہیں رکھتے، شعور نہیں رکھتے، اور اپرچونٹیز دیکھنا شروع کر دوں گا، ہے یا نہیں؟ لیکن اگر آپ سروسز دینا بند کر دیں تو پھر ایمز کیا کرے گا آپ کے ساتھ؟ وہ گارڈ کو بتا دیں گے. ہاں، تو ہماری یہ جو گیونگ ہے ہوتی کنڈیشنل ہے. میں دیتا اس لیے ہوں کیونکہ بدلے میں مجھے کچھ چاہیے ہوتا ہے. اچھا یہاں پہ ایک جو ذہن میں رکھنے والی ہے، ہم میں سے کوئی بھی 100% گیور نہیں ہو سکتا. ہم میں سے کوئی بھی 100% گیور نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہ تو صرف رب کی ذات ہے جس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ گیور ہے. وہ میں کہتا ہوں کہ جس دن نماز پڑھتا ہوں اس دن کھا کے سوتا ہوں، اور جس دن نہیں پڑھتا اس دن کیا ہوتا ہے؟ شاید اس دن زیادہ کھا کے سو جاتا ہوں. تو وہ سب اس کو ماننے والے بن جائے، انکار کرنے والے بن جائے، فرق پڑتا ہے اس کو؟
نہیں پڑھتا تو اللہ تعالیٰ کی تو کوئی ضرورت ہے ہی نہیں. تو 100% گیور جو ہے وہ صرف رب کی ذات ہوتی ہے. تو پھر میں گیور کب بنتا ہوں؟ میں گیور تب بنتا ہوں جب کسی بھی ٹرانزیکشن میں میرا فوکس اس چیز پہ ہو جاتا ہے 50% سے زیادہ کہ میں نے دوسرے کو کیسے سرو کرنا ہے. سمپل سی چیز. اور یہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے کہ جب آپ شام کو یہاں سے جاتے ہیں نا تو آپ کے اندر سے آواز آتی ہے کہ آج آپ نے گیونگ کیا یا ٹیکنگ کی ہے. تو جس بھی ٹرانزیکشن میں میرا فوکس زیادہ گیونگ پہ ہو جائے 50% کو جیسے میں کراس کروں گا میری گیونگ کا پروسیس سٹارٹ ہو جائے گا. اچھا ہوتا یہ ہے کہ مختلف اداروں میں مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو ہر ایک کی گیونگ کا لیول ڈیفرنٹ ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 55% پہ جا کے جن کو بریک لگ جاتی ہے. وہ کیا کہتے ہیں کیوں بھائی میری اپنی ضرورتیں نہیں ہیں, سارا کچھ ہی اگر ایمز کو دے دیا تو پھر میرا کیا بنے گا. تو ان کی بریک کہاں پہ لگتی ہے 55% پہ جا کے لگ جاتی ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو شاید 80% تک اس چیز پہ فوکس کرتے ہیں کہ میں نے دوسرے کو سرو کیسے کرنا ہے. تو ہماری گیونگ 100% نہیں ہو سکتی, لیکن جیسے میں 50% کو کراس کرتا ہوں تو میری گیونگ کا سفر سٹارٹ ہوتا ہے. اور میری لائف کا یہی چیلنج ہے کہ میں نے اس کو بڑھاتے چلے جانا ہے اور اس کی پھر امپلیکیشنز ہیں میری انفرادی زندگی پہ بھی, میری نیت کی میری امپلیکیشنز ہیں میری انفرادی زندگی پہ بھی اور اجتماعی زندگی پہ بھی. کس طرح سے؟ اگر میرا فوکس گیو اینڈ ٹیک پہ ہے تو اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں؟ دیکھیں جیسے میں آج آیا ہوں, بہت عرصے بعد میں آیا ہوں ایمز میں آیا تھا ریفیٹ میں, چھوٹا سا آپ کا ایک وہ گھر ہی تھا بیسیکلی جہاں پہ تھا یہ سارا سیٹ اپ, ٹھیک ہے. تو آج میں آ کے ماشاءاللہ واو. اچھا میں نے کہا کہ سوسائٹی میں زیادہ تر لوگ کون ہوتے ہیں؟ میچرز ہوتے ہیں. تو میں کون ہوں پھر؟ شہباز کون ہے؟ زیادہ چانسز کیا ہے؟ میں گیور ہوں, ٹیکر ہوں یا میچر ہوں؟ میں میچر ہوں, ٹھیک ہے. اچھا جیسے میں اب ذہن میں رکھیے کہ میں کون ہوں؟ میں میچر ہوں. تو جیسے میں نے باہر سے بلڈنگ دیکھی میں نے کہا واو, ہاں جون جولائی میں یہاں پہ آ کے ٹھنڈ بھی لگ رہی ہے, زبردست انوائرمنٹ, بڑی صفائی ہے. تو کیونکہ میں میچر ہوں تو میچر کرتا کیا ہے؟ میچر ہر اس اپرچونٹی کو گریب کرنے کی کوشش کرتا ہے جس میں اسے فائدہ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. تو میں آج آ کے ان کو پرانا تعلق یاد کرواتا ہوں. موسم صاحب آپ سے 20 سال پہلے میں ملا تھا, اب ہوں چونکہ میں میچر تو میری کوشش یہ ہوگی کہ یار مجھے بھی یہاں پہ جاب مل جائے, کہ یار اچھا پوٹینشل ہے یہاں پہ, انوائرمنٹ بھی اچھا ہے, سب کچھ اچھا ہے, بلڈنگ اچھی ہے, فیوچر بھی اچھا ہو سکتا ہے. تو میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سر کچھ کریں نا, میرا بھی کچھ کریں. تو یہ کوشش کر کے یہ انٹرویو میرا سیٹ کروا دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اب انٹرویو کے دوران ہوتا کیا ہے؟ نیگوسیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ میں میچر ہوں تو میری کوشش کیا ہے کہ میں کام کم سے کم کروں اور سیلری زیادہ سے زیادہ. تو زیادہ تر کیسز میں آرگنائزیشن کیا ہوتی ہے؟ گیور ٹیکر یا میچر؟ وہ بھی میچر ہوتی ہے. تو ان کی کوشش کیا ہوگی پھر؟ آرگنائزیشن کہتے کسے ہیں؟ آرگنائزیشن کہتے ہیں a group of individuals جن کا آبجیکٹو ایک ہو. بائی دا وے آبجیکٹو ایک ہی ہے, لیکن وہ ہے کیا؟ نچوڑو. ہم اداروں کو نچوڑتے ہیں اور ادارے ہمیں نچوڑتے ہیں. یہ گیو اینڈ ٹیک کی یہ پرابلم ہے کہ دونوں پارٹیز کیا کرتی ہیں؟ اپنے بینیفٹ کو میکسیمائز کرنے کی کوشش کرتی ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ 3 لیولز ہیں. تو میں نے کہا کہ اس کی میں نے امپلیکیشنز بتانی ہے انڈیویجول کے لیول پہ بھی اور آرگنائزیشن کے لیول پہ بھی. تو انشاءاللہ اس چیز کو ہم دیکھیں گے. یہ پبلش ہے کافی سارا, بکس بھی اس کی کچھ اویلیبل ہے. اچھا انیشلی ہوا یہ کہ اسکیٹما کا بہت زیادہ فوکس جو تھا وہ انٹینٹ کے اوپر تھا, ٹھیک ہے. ہمارے نزدیک آرگنائزیشنز میں, میم یہ دروازہ بند کر دیجیے گا, ہمارے نزدیک آرگنائزیشن میں مسئلہ ریسورسز یا کمپیٹنس کا نہیں ہوتا. آلدو یہ چیزیں ویلیو ایڈ ضرور کرتی ہیں.
آپ کے پاس ریسورسز کیا ہیں، کمپیٹنس لیول کیا ہے، یہ چیزیں ویلیو ایڈ ضرور کرتی ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں ہوتا. اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب صبح میں یہاں پہ اس بلڈنگ میں انٹر ہوتا ہوں تو میری انٹینٹ کیسے فنکشن کرتی ہے کہ آج میں نے دینا کیا ہے یا آج میں نے لینا کیا ہے. اداروں میں اصل مسئلہ یہ ہے. تو انیشلی ہمارا فوکس اس چیز پہ بہت زیادہ تھا، لیکن ساتھ ساتھ ہم کچھ کام کر رہے تھے اٹینشن کے اوپر بھی. میرا اپنا بھی کافی زیادہ انٹرسٹ ہے اس میں. تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک چھوٹا سا فریم ورک ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. مختلف اداروں میں جاتا ہوں، سب کے سامنے یہی سلائیڈ رکھتا ہوں. میں لوگوں سے پوچھتا ہوں اس سلائیڈ کے اندر میرے پاس 4 چیزیں ہیں: اٹینشن، انٹینشن، ایکشن اور ریزلٹ. ہماری جو سارا دن کی بھاگ دوڑ ہوتی ہے، میٹنگز ہوتی ہیں، ایفرٹس ہوتی ہیں، ڈسکشنز ہوتی ہیں، ان چاروں چیزوں میں سے کس کے اراؤنڈ ہوتی ہے؟ کس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں ہم؟ ریزلٹس کے لیے. ایسا ہی ہے نا، ہم کسی نہ کسی ٹارگٹ، کسی نہ کسی گول کو اچیو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. کوئی نہ کوئی آؤٹ کم ہوتی ہے جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں. اچھا، یہ سلائیڈ سب ملیں گی آپ کو، ٹھیک ہے؟ تو کوشش کیجئے زیادہ اٹینشن یہاں پہ رہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ. ویسے اگر بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے ساتھ ساتھ لکھنے کی، ضرور لکھیں، لیکن یہ اس ٹینشن کے بغیر کہ یہ انشاءاللہ مل جائے گی آپ کو. تو زیادہ تر جو آپ کو لوگ ملیں گے ان کا فوکس کس چیز پہ ہے؟ یہ اداروں میں بھی ہے، پرسنل لائف میں بھی ایسے ہی ہے. ہم جو ہے آؤٹ کم ڈریون لوگ ہیں. ہم کسی نہ کسی ریزلٹ کے پیچھے بھاگتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جو پور قسم کی مینجمنٹ، ٹیچرز، پیرنٹس ہوتے ہیں، میڈیوکر قسم کی مینجمنٹ، ٹیچرز، پیرنٹس ہوتے ہیں، ان کا یہ کنسرن نہیں ہوتا کہ ریزلٹ اچیو ہونا کیسے ہے. میرا بیٹا ٹاپ کرے، کیسے؟ یہ نہیں پتا. آج شام تک رپورٹ میرے ٹیبل پہ ہونے چاہیے، کیسے؟ یہ میرا درد سر نہیں ہے. میری طرف سے الٹے لٹکو. مجھے کیا چاہیے؟ مجھے تو ریزلٹ چاہیے. تو ان لوگوں کو فوکس کس چیز پہ ہے؟ ریزلٹس کے اوپر. لیکن جو اچھے ٹیچرز ہوتے ہیں، مینجمنٹ ہوتی ہے، پیرنٹس ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار 1 منٹ ہولڈ کرو، ٹاپ کرنا ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری ہیبٹس کیا ہیں، ڈیلی کی ہیبٹس کیا ہیں، تمہاری روٹین کیا ہے تمہاری. یہ کس پہ فوکس کرتے ہیں؟ یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ پروسیس کے اوپر فوکس کرتے ہیں. ان کی ٹیک کیا ہے؟ ان کی ٹیک یہ ہے کہ اگر ہم پروسیس کو سموتھ کر دیں تو پروسیس خود انشور کرے گا کہ بہترین ریزلٹ ملے. تو اگر ریزلٹ نہیں آ رہا تو مسئلہ کدھر ہے؟ پروسیس میں. تو ہم سارا دن پیٹتے کس کو ہیں؟ ریزلٹس کو. اسی لیے تو امپروو نہیں کر پاتے. لیکن جو بہتر ادارے، مینجمنٹ، ٹیچرز، پیرنٹس ہوں گے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ پروسیس کیا تمہارا، وہ اس پروسیس کو سموتھ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر پروسیس کیا چیز ہے؟ پروسیس بیسیکلی مجموعہ ہے ایکشنز کا. آپ مختلف ایکشنز جب ایک سیکوینس کے ساتھ اوور دا پیریڈ آف ٹائم ریپیٹ کرتے ہیں تو یہ کیا بن جاتا ہے؟ یہ پروسیس بن جاتا ہے. تو ہمارے ریزلٹس کس چیز پہ بیس کر رہے ہیں؟ ہمارے ایکشنز پہ، بیہیویئرز پہ، ایفرٹس پہ، ہیبٹس پہ، چاہے جو مرضی نام دے. لیکن وہ بیس کس پہ کرتے ہیں؟ ہمارے ایکشنز پہ کرتے ہیں. اسی لیے قرآن میں بھی آتا ہے کہ قوموں کے اوپر جو حال آتا ہے وہ قوموں کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے. جیسے اعمال ہوتے ہیں ویسی آؤٹ کمز آتی ہیں. سیم اسی طرح سے اداروں کے اوپر بھی جو حال آتا ہے وہ بھی اداروں میں موجود کام کرنے والے لوگوں کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے. کیسے؟ اب میں مختلف اداروں کے نام لیتا جاتا ہوں، آپ دیکھیے گا ڈز اٹ میک سینس اور ناٹ. پی ٹی سی ایل، ریسورسز کی کمی تھی، ٹیلنٹ کی کمی تھی. پی آئی اے، ریسورسز کی کمی تھی، ٹیلنٹ. ریلوے، کوئی بھی ادارہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اسٹیل مل. آج جو اس حال تک پہنچے ہیں، کیوں پہنچے؟ وہاں پہ کچھ ایسا ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، یا جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا. اسٹیل مل میں ابھی بھی چوریاں ہو رہی ہیں. تو سمجھ آ رہا ہے کہ لنک کیا ہے اعمال کا؟ ہم یہ بھی سنتے ہیں عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی. اقبال کی پوئٹری اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں، عمل پہم کی جو بات کرتے ہیں، خون جگر کی جو بات کرتے ہیں، وہ سارے کا سارا کیا ہے؟ وہ آپ کی ایفرٹ ہے. تو ریزلٹ بیس کرتا ہے ہمارے ایکشنز کے اوپر. جو ٹیچرز، پیرنٹس، مینجمنٹ ہوگی وہ اس پہ فوکس کریں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اسکیٹما، اور یہ میں نے کہا کہ جو اچھی آرگنائزیشنز ہیں وہ یہی کرتی ہیں. لیکن اسکیٹما یہاں سے ایک سٹیپ فردر آگے جاتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے ایکشنز ہوتے ہیں یہ بیس کرتے ہیں ہماری انٹینشنز کے اوپر، نیت کے اوپر. اور یہ وہ چیز ہے جو ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں. کیا ہے؟
انما الاعمال بالنیات. لیکن مصیبت کیا ہے؟ مصیبت یہ ہے کہ میں تو ساری زندگی یہ سمجھتا رہا کہ نیت کا تعلق تو آخرت سے ہے. نیت کا تعلق کس سے ہے؟ آخرت سے ہے. کیونکہ ہم نے سنا نا کہ جب میں کوئی بھی نیک عمل کرتا ہوں تو ریوارڈ کتنا ہے اس کا؟ 10 ٹائمز. ایسے ہی نا میں اگر کسی کو پانی پلاتا ہوں تو مجھے ریوارڈ کتنا ملا؟ 10 ٹائمز ملا. مرتضیٰ بھائی نے کسی کو جو ہے وہ پانی پلایا تو ان کو کتنا ملا؟ ان کو ہو سکتا ہے 70 مل گیا. محسن بھائی نے پلایا، ان کو کتنا ملا؟ ان کو 700 گنا ملا. لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے اگر کسی کو پانی پلاتے ہیں تو ان کو کتنا ملتا ہے؟ اس کی لمٹ ہی نہیں ہے کوئی. عمل تو سب کا ایک ہے، ریوارڈ ڈیفرنٹ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم سب کی نیت میں فرق ہے. تو ہم یہ سمجھتے رہے کہ نیت کا تعلق تو آخرت سے ہے. مجھے یاد ہے بہت سال پہلے کی بات ہے، جیز اس وقت موبی لنک ہوتا تھا. ان کی اوڈی کو ہیڈ کو میں ایک سیشن میں لے آیا تو جب وہ جانے لگی تو میں نے کوئی فیڈ بیک، تو مجھے کہتے ہیں شہباز یہ تم نیتوں کو کارپوریٹ سیکٹر میں کہاں سے لے آئے؟ نیت کا کارپوریٹ سیکٹر سے کیا تعلق ہے؟ اچھا شروع میں تو سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن وہ بعد میں جا کے پتا چلا کہ دنیا میں جتنے بھی میجر قسم کے سکیمز آتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی ہارورڈ کا پڑھا ہوا نکلتا. اشفاق صاحب ہمارے ایک وہ آتھر تھے، وہ کہتے تھے کہ پاکستان کو ان پڑھ لوگوں نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا تو اصل چیز پھر کیا ہے؟ وہ نیت ہے. تو نیت پھر ہے کیا؟ نیت بیسیکلی یہ ہے کہ کرنٹ لمحے میں جو کچھ کرتا ہوں یہ میں کرتا کیوں؟ میرے ایکشن کے پیچھے میرا وائی کیا ہے، محرک کیا ہے، میری موٹیویشن کیا ہے، میں کوئی بھی کام کیوں کرتا ہوں؟ اس سے ہماری انٹینٹ جو ہے وہ عیاں ہوتی ہے. اچھا اس کو امریکن ایک سائیکالوجسٹ ہے، اس نے اپنے طریقے سے ایکسپلین کیا. اس نے کہا کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس کے پیچھے جو ہمارا محرک ہوتا ہے وہ 5 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. چھٹی اس نے پبلش نہیں ہوئی تھی، وہ چھٹی چیز بھی اس نے ذکر کی تھی، وہ بھی انشاءاللہ میں سامنے لے آؤں گا. لیکن زیادہ تر جو لوگ جن کو پتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں 5 ریزنز ہوتے ہیں اس کے. کیا ہے؟ سروائیول، زندہ رہنے کے لیے کام کرتے ہیں. جاب کرتے ہیں کیوں؟ زندہ رہنا بھائی. 2 وقت کی روٹی بچوں کو، اپنے لیے میں نے بھوکا تھوڑی میں رہ سکتا ہوں، تو اس کے لیے مجھے کچھ نہ کوئی ایفرٹ تو کرنی پڑے گی. تو میں کام کس لیے کرتا ہوں؟ سروائیول کے لیے، زندہ رہنے کے لیے. لیکن کچھ ہوتے ہیں جو کیا کہتے ہیں کہ کس لیے کرتے ہیں؟ سینس آف سیکیورٹی کے لیے. کیا ہے؟ گھر کیوں بناتے ہیں؟ ہاں پیس آف مائنڈ ہے. والٹ خالی ہوتا ہے کچھ، جاب لیس ہو جائیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم جاب کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ مجھے جو ہے وہ سینس آف سیکیورٹی بھی چاہیے. ٹھیک ہے. پھر بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو میں اپنی ذات کے لیے نہیں کرتا. کس کی وجہ سے کرنا پڑ جاتا ہے؟ ایجوکیشن جوائن کرتا ہوں، یہ پروفیشن جوائن کرتا ہوں، کیوں؟ کیونکہ ہماری فیملی میں تو ایجوکیشن کے باہر کبھی کسی نے کوئی کام ہی نہیں کیا. اب مجھے چاہے پسند ہے یا نہیں ہے کرنا تو مجھے پڑے گا. یہ کیا ہے؟ سینس آف بلونگنگ ہے. جاب نہیں، میں نہیں کرنا چاہتا، کیوں؟ بچوں کو پالنا ہے. یہ کیا ہے؟ سینس آف بلونگنگ ہے. تو بہت سے کام ہم کس لیے کرتے ہیں؟ سینس آف بلونگنگ کی وجہ سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر